تائیوان کے معاملے پر جنگ نہیں چاہتا، جبکہ تائیوان سے متعلق امریکی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ تائیوان کے لیے تاحال کسی نئے اسلحے کی منظوری نہیں دی گئی۔ مستقبل کے فیصلے سے متعلق ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ چین امریکہ سے 200 بوئنگ طیارے خریدے گا۔ بولے کہ ایرانی تیل خریدنے والی چینی کمپنیوں پر پابندیاں ختم کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ آئندہ چند روز میں کیا جائے گا۔ ٹرمپ نے نیو یارک ٹائمز کے رپورٹر کی ایران سے متعلق رپورٹنگ کو غداری کے مترادف قرار دے دیا۔ چین کے ساتھ شاندار تجارتی معاہدے کیے ہیں، نہیں چاہتے ایران کے پاس جوہری ہتھیار ہوں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی چین کے صدر شی جن پنگ سے دوبارہ ملاقات، کہا چاہتے ہیں آبنا ہرمز کھلی رہے، ہم نے بہت سے مسائل کا حل نکال لیا ہے جو کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چین کا 2 روزہ دورہ مکمل کر کے بیجنگ سے روانہ ہو گئے۔ چینی صدر نے آبنائے ہرمز کو کھلا رکھنے اور ایران کے ساتھ کشیدگی کم کرنے کے لیے ثالث کا کردار ادا کرنے کی باقاعدہ پیشکش کر دی۔ ٹرمپ کا امریکی ٹی وی کو دیے گئے انٹرویو میں دعویٰ، کہا کہ صدر شی جن پنگ ایران کے ساتھ جاری تناؤ کو ختم کرنے کے خواہش مند ہیں۔ چین اپنی توانائی کی ضروریات کے لیے ایران سے تیل کی خریداری جاری رکھنا چاہتا ہے۔ چین نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ ایران کو فوجی ساز و سامان فراہم نہیں کرے گا۔ اگر ایران نے معاہدہ کیا تو اسے مکمل تباہ کر دیا جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کو ایک بار پھر دھمکی۔ ایران کے جوہری اور میزائل پروگرام پر امریکی صدر کا سخت بیان، کہا امریکہ جانتا ہے ایران نے زیر زمین سے کچھ میزائل نکالے ہیں، لیکن یہ سب ایک ہی دن میں تباہ کر دیے جائیں گے۔ امریکی فوج ان تمام اہداف کو صرف ایک دن میں تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ایران کی مسلح افواج ملک کے دفاع کے لیے آخری دم تک لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ ایرانی طیارے امریکی دفاعی نظام کے باوجود اپنا مشن مکمل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ دشمن اکثر اپنی ہی چالوں میں الجھ کر رہ جاتا ہے۔ ایرانی آرمی چیف میجر جنرل امیر حاتمی کا امریکہ و اسرائیل کو دو ٹوک پیغام، کہا کہ ایران اپنی آزادی اور ملکی خود مختاری کا مضبوطی سے دفاع جاری رکھے گا۔ مسلح افواج ملک کی علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے پوری قوت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بولے کہ ایرانی افواج اپنی ذمہ داری کو خون کے آخری قطرے تک اور مکمل فتح تک جاری رکھیں گی۔ ایران نے امریکہ کو اہداف حاصل نہیں کرنے دیے۔ 40 روزہ جنگ کے بعد امریکہ بے بس ہو گیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی نیوز کانفرنس، کہا ایران جنگ بندی برقرار رکھنے کی کوشش کر رہا ہے، مذاکرات کے لیے تیار ہے، مگر امریکہ پر اعتماد نہیں۔ امریکہ نے ایران پر مذاکرات کے دوران حملے کیے۔ ایران کبھی بھی ایٹمی ہتھیار بنانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ تنازع کے حل کے لیے صرف مذاکرات ہی واحد راستہ ہے۔ آبنائے ہرمز دشمنوں کے لیے بند، جبکہ دوست ممالک کے لیے کھلا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی اہلیت پر سوال اٹھا دیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اصلاحات ناگزیر ہیں۔ سلامتی کونسل نااہلی کی علامت بن چکی ہے۔ برکس وزرائے خارجہ اجلاس کے دوسرے دن عباس عراقچی کا خطاب، کہا کہ اس کا سب سے بڑا ثبوت امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت پر سلامتی کونسل کی خاموشی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کا برکس ممالک سے واضح موقف اپنانے کا مطالبہ۔ پاکستان کی ثالثی میں امریکہ کے ساتھ ہونے والے مذاکرات ناکام نہیں ہوئے، مذاکرات مشکلات کا شکار ہیں۔ امریکی صدر کی چین سے واپسی پر ان سے گفتگو ہوئی۔ دونوں رہنما اس بات پر متفق ہیں کہ ایران کو فوری طور پر مذاکرات کی میز پر آنا چاہیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور جرمن چانسلر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، علاقائی اور عالمی صورتحال پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ جرمن چانسلر کا کہنا ہے ایران کو آبنائے ہرمز کھولنا ہوگی، تہران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ گفتگو میں یوکرین کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ امریکی تحویل میں لیے جانے والے جہازوں پر موجود پاکستانی اور ایرانی شہریوں کی کامیابی واپسی ممکن بنا دی گئی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایکس پر پیغام، لکھا کہ تمام افراد خیریت سے اور حوصلے بلند ہیں۔ بیرون ملک پاکستانیوں کی فلاح حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے بتایا کہ تمام افراد سنگاپور سے بینکاک پہنچ کر اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گئے۔ ایرانی شہریوں کی وطن واپسی بھی یقینی بنائی جائے گی۔ سنگاپور، ایران، امریکہ اور تھائی لینڈ کا تعاون قابل تحسین ہے۔ تمام حکومتوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ دفتر خارجہ، وزارت داخلہ اور سنگاپور و تھائی لینڈ میں پاکستانی مشنز کی کاوشیں قابل ستائش قرار۔
دوغلی پالیسی اور منافقانہ رد عمل کے باعث بحری جہازوں کی تباہی غیر مؤثر بھارت کا مقدر بن گئی۔ آبنائے ہرمز کے قریب ایک اور بھارتی بحری جہاز سمندر میں ڈوب گیا۔ شکست خوردہ مودی حکومت مکمل خاموش۔ عالمی منظرنامے میں بے وقوت بھارتی بحری جہازوں کی تباہی سے بچانے میں مکمل ناکام ہو گیا۔ عالمی جریدے راؤٹرز کا دعویٰ، لکھا کہ UAE جانے والا بھارت کا بحری جہاز حملے سے تباہ ہونے کے بعد سمندر میں غرق ہو گیا۔ بھارتی بحری جہاز کی تباہی کے بعد کوئی واضح اقدام نہیں کر سکا، نہ یہ بتا سکا ہے کہ اس کے پیچھے کون تھا۔ عارضی جنگ بندی ختم ہوتے ہی روس اور یوکرین کے ایک دوسرے پر تابڑتوڑ حملے، دونوں جانب سے حملوں میں ہلاک افراد کی تعداد 27 تک پہنچ گئی۔ روسی میزائل اور ڈرون حملوں میں یوکرین کے 24 افراد ہلاک ہوئے۔ کیف میں فضائی حملوں کے سائرن مسلسل گونجتے رہے۔ روسی شہر ریازان پر یوکرینی ڈرون حملہ، 3 افراد ہلاک ہوئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اعلان کردہ 3 روزہ جنگ بندی ختم ہوتے ہی کشیدگی بڑھ گئی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور امریکی نائب وزیر خارجہ پال کپور کی اعلیٰ سطح ملاقات۔ پاک امریکہ تعلقات اور مشرق وسطی کی صورتحال پر تفصیلی گفتگو۔ سیکیورٹی تعاون اور انسداد دہشت گردی میں اشتراک بڑھانے پر زور۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے مشترکہ حکمت عملی پر اتفاق۔ امریکی نائب وزیر خارجہ نے پاکستان کے خطے میں امن و استحکام کے کردار کو سراہا۔ وفاقی وزیر داخلہ نے کہا کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ تعلقات کو مختلف شعبوں میں مزید مضبوط بنانے کا خواہاں ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چینی کاروباری وفد کی ملاقات، دو طرفہ اقتصادی تعاون، سرمایہ کاری کے مواقع اور ڈیجیٹل معیشت کے فروغ پر بات چیت۔ وزیر اعظم نے کہا چین نے صدر شی جن پنگ کی قیادت میں شاندار ترقی کی۔ پاکستان اور چین کے درمیان تاریخی اور مضبوط تعلقات قائم ہیں۔ رواں ماہ کے آخر میں اپنے دورہ چین کا منتظر ہوں۔ IBI گروپ کے پاکستان میں ڈیجیٹل اکانومی ہیڈ کوارٹرز قائم کرنے کے فیصلے کو سراہا۔ چینی وفد کا پاکستان کی معیشت پر اعتماد کا اظہار۔ ملک کی معیشت میں استحکام، مہنگائی میں کمی ہوئی، ترسیلات زر میں اضافہ ہوا۔ بیجنگ میں پانڈا بانڈ کے اجرا کی تقریب، پاکستان نے چین میں پہلا پانڈا بانڈ جاری کر دیا۔ چینی حکومت نے بھرپور معاونت فراہم کی۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا تقریب سے خطاب، کہا کہ یہ پیش رفت پاکستان کی مالیاتی منڈیوں تک رسائی اور معاشی تعاون کے فروغ کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ پانڈا بانڈ کا اجرا پاکستان اور چین کے درمیان اقتصادی تعلقات کو مزید مضبوط کرے گا۔ پیپلز پارٹی کا بلوچستان میں بھی صحت کے شعبے کے لیے بڑا اقدام۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کوئٹہ میں پیپلز ایئر ایمبولینس کا افتتاح کر دیا۔ یہ ایئر ایمبولینس بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں مریضوں کو فوری طبی امداد اور ہنگامی فضائی منتقلی کی سہولت فراہم کرے گی۔ ایئر ایمبولینس میں جدید طبی آلات، آکسیجن سسٹم اور مانیٹرنگ مشینیں نصب کی۔ پیپلز پارٹی ہمیشہ عوام دوست اور غریب دوست سیاست پر یقین رکھتی ہے، جبکہ پسماندہ طبقات کی خدمات پارٹی کا مشن ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا بلوچستان میں مختلف ترقیاتی اور صحت منصوبوں کی افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا کہ پورے خطے اور دنیا کو اس وقت مختلف چیلنجز کا سامنا ہے، جس کے باعث معاشی مشکلات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ بلوچستان کے ہر شہری کا حق ہے کہ اسے مفت اور معیاری صحت کی سہولتیں فراہم کی جائیں۔ بولے کہ صحت کی سہولت عوام کو ان کی دہلیز پر ملنی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان اپنے دور حکومت میں تمام جاری منصوبے مکمل کریں گے۔ بلوچستان کے عوام کو ان کی دہلیز پر صحت کی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ صحت کے شعبے میں عوام کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں دینا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کا تقریب سے خطاب، بولے نئے ٹراما سینٹر کا نام شہید کے نام پر رکھا جا رہا ہے۔ بلوچستان کے ہر بڑے شہر میں پیپلز بس سروس چلائی جائے گی تاکہ عوام کو بہتر سفری سہولتیں میسر آ سکیں۔ وزیر اعلیٰ بولے صوبے میں 99% اسکول کھل چکے ہیں اور تعلیمی نظام کی بہتری کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ لاہور کی مارکیٹوں کے اوقات میں 1 جون تک نرمی کر دی گئی۔ حکومت نے تاجر برادری کے دیرینہ مطالبے پر لاہور کی مارکیٹوں کے اوقات کار میں 1 جون تک نرمی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ نئے فیصلے کے تحت مارکیٹیں رات 10 بجے تک کھلی رہ سکیں گی۔ ڈی سی لاہور علی اعجاز نے کہا کہ آج سے مارکیٹوں کی رات 8 بجے بندش کی پابندی ختم ہوگی، جس سے تاجروں اور شہریوں کو سہولت میسر آئے گی۔ تاجر برادری کو ریلیف فراہم کرنا حکومت کی اولین ذمہ داری ہے۔
پنجاب کے علاقے ملسی میں ایک ہی گھر سے ماں اور 3 بچوں کی لاشیں ملی ہیں۔ افسوسناک واقعہ ملسی کے نواحی علاقے فتح پور کے گھر میں پیش آیا، جہاں ایک ہی خاندان کے 4 افراد قتل ہوئے۔ ڈی پی او وہاڑی تصور اقبال کی تصدیق بتایا، جہاں بحق افراد میں 35 سالہ نسرین اور 3 بچے شامل ہیں۔ بچوں کی عمریں 12 سال سے 3 سال کے درمیان ہیں، جہاں بحق بچوں میں 12 سالہ احسن، 5.5 سالہ دلشاد اور 3 سالہ اسد شامل ہیں۔ پنجاب بھر میں بارش اور آندھی کے باعث متعدد حادثات، 3 افراد جاں بحق، 24 زخمی۔ لاہور میں مختلف واقعات میں 2 افراد جاں بحق، فیصل آباد میں 1 بچہ جاں بحق اور متعدد زخمی۔ ڈی جی خان میں آسمانی بجلی گرنے کے واقعات، مظفر گڑھ میں درخت، سولر پینل اور دیواریں گرنے کے 4 مختلف واقعات میں 4 افراد زخمی ہوئے۔ ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ ریسکیو آپریشن اور امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی زیر صدارت اجلاس مونسون سے قبل پیش کی تیاریوں کے لیے ضروری فنڈز فراہم کرنے کی ہدایت۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آپریشن سینٹرز فعال اور 24 گھنٹے ڈیوٹی روسٹر نافذ کرنے کا فیصلہ کیا۔ حساس علاقوں کی SOPs ٹریننگ اور موک ایکسرسائز 15 جون تک مکمل کرنے کی ہدایت۔ گلیشیئرز، جھیلوں، دریاؤں اور بارشوں کی مسلسل مانیٹرنگ جاری رکھنے پر زور۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کیس میں اہم پیش رفت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے وکلا کو 20 مئی تک دلائل کے لیے حتمی مہلت دے دی گئی۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد آصف نے تحریری حکم جاری کر دیا۔ عدالت نے بار بار التوا کی درخواستوں پر برہمی کا اظہار کیا۔ نیب نے التوا کی درخواست کی مخالفت کی۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر لازمی دلائل پیش کرنے کی ہدایت کی۔ JUI کے سابق رکن اسمبلی مولانا ادریس قتل کیس میں اہم پیش رفت، 7 اہم گرفتاریاں عمل میں لائی گئیں۔ تفتیشی حکام کے مطابق ملزمان مردان ریجن سے حراست میں لیے گئے۔ پشاور، چارسدہ اور نوشہرہ میں جیو فائنانسنگ جاری۔ CCTV فوٹیجز اور ویڈیوز کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ تحقیقات میں سیف سٹی ٹیم اور دیگر تفتیشی یونٹس کی معاونت بھی حاصل۔ خرچے ہوں گے تو چرچے ہوں گے۔ سندھ اسمبلی میں بدنام زمانہ منشیات فروش پنکی کے چرچے۔ ایوان میں پنکی کے نام کی صدائیں گونجتی رہیں۔ اپوزیشن کا معاملے کی شفاف تحقیقات کا مطالبہ، پنکی کے معاملے کو سنجیدگی سے لیا جائے۔ یہ پورا ریکٹ ہے اور اس میں بڑے بڑے لوگوں کے نام سامنے آ رہے ہیں، مکمل تحقیقات ہونی چاہیے۔ اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کا مطالبہ، پنکی کی گرفتاری اس بات کا ثبوت ہے کہ حکومت منشیات کے خاتمے کے لیے سنجیدہ ہے۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا جواب، بولے کہ اپوزیشن لیڈر کو اسمبلی کے فلور پر بات کرنی چاہیے تھی تاکہ شواہد کے ساتھ جواب دیا جاتا۔ پنکی کا کیس ہمارے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہے، ہم اسے منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ دیکھیے گا، پنکی کا برانڈ نیم ہی اس کا پھندا بنے گا۔ کراچی پولیس چیف آزاد خان کی پریس کانفرنس، کہا ملزمہ کے سہولت کاروں کو بھی پکڑا جا رہا ہے۔ سچل میں پنکی کے پرانے گھر میں ریڈ کی، وہاں سے بھی منشیات برآمد ہوئی۔ یہ منشیات باہر سے آتی تھی۔ پنکی کے نیٹ ورک میں افریقہ کے لوگ بھی شامل ہیں۔ FIA اور سائبر کرائم کے ساتھ رابطہ کر لیا گیا ہے کہ اس کی بڑے پیمانے پر تفتیش کی جا رہی ہے۔ ہر ملوث ملزم کے خلاف کارروائی ہوگی۔ کراچی سٹی کورٹ میں کوکین ڈیلر انمول عرف پنکی کی پیشی سے قبل ماحول جذباتی ہو گیا۔ خاتون وکیل سمیت دیگر وکلا کا ملزموں پر شدید تنقید۔ خاتون وکیل شہر بانو ایڈوکیٹ پنکی کی تفتیشی کے موقع پر جذباتی ہو گئیں، بولیں کہ انمول عرف پنکی ہماری نسلوں کو تباہ کر رہی ہے، اسے کسی صورت نہیں چھوڑا جانا چاہیے۔ ملزموں کو سخت سے سخت سزا دی جائے تاکہ آئندہ ایسے واقعات کی روک تھام ممکن ہو سکے۔ خاتون وکیل کا بڑا مطالبہ، عدالت میں وکلا برادری کی جانب سے بھی ملزمہ کے خلاف سخت موقف۔ کراچی میں انمول عرف پنکی کے خلاف قتل اور منشیات برآمدگی کے مقدمات میں قانونی کارروائی جاری۔ ملزمہ کا جسمانی ریمانڈ تاحال مکمل نہ ہو سکا۔ ملزمہ انمول عرف پنکی کو کل جسمانی ریمانڈ ختم ہونے پر عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ قائم مقام پروسیکیوٹر جنرل سندھ کا دعویٰ، کہا آئندہ سماعت پر ملزمہ کے جسمانی ریمانڈ میں توسیع کی درخواست دائر کرنے کا بھی امکان ہے۔
بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ سے تنگ شہریوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ کراچی کے علاقے کورنگی کراسنگ میں گرمی سے نڈھال شہری سڑک پر آ گئے۔ مظاہرین نے احتجاجاً شاہراہ کو بلاک کر دیا۔ احتجاج کے باعث ٹریفک کی روانی شدید متاثر۔ مظاہرے میں بڑی تعداد میں خواتین اور بچوں کی بھی شرکت۔ مظاہرین کے الیکٹرک کے خلاف پھٹ پڑے، شدید نعرے بازی، لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کا مطالبہ کر دیا۔ FIH پرو ہاکی لیگ کے لیے 35 کھلاڑیوں کے ناموں کا اعلان۔ شارٹ لسٹ کیے گئے کھلاڑیوں میں گول کیپرز منیب الرحمان، علی رضا، فیضان جنجوعہ اور وقار شامل۔ فائنل ٹرائلز 19 اور 20 مئی کو منعقد ہوں گے۔ ٹرائلز کے بعد قومی ٹیم کا حتمی اسکواڈ منتخب کیا جائے گا۔ گول کیپرز، ڈیفینڈرز اور اسٹرائکرز کی شارٹ لسٹ جاری۔ سلیکشن کمیٹی کے اراکین ٹرائلز کے دوران موجود رہیں گے۔ کارکردگی کی بنیاد پر حتمی ٹیم کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اور فیفا ورلڈ کپ 2026 کا آفیشیل گانا ڈائی ڈائی ریلیز۔ گانا گلوکارہ شکیرا اور برنا بوائے نے تیار کیا۔ فیفا کے مطابق گانے کی آمدنی دنیا بھر کے بچوں کی تعلیم پر خرچ کی جائے گی۔ شکیرا اس گانے سے اپنی رائلٹی ایجوکیشن فنڈ میں عطیہ کریں گی۔ ورلڈ کپ 2026 فائنل میں پہلی بار ہاف ٹائم شو بھی ہوگا، جس میں گلوکارہ شکیرا بھی شریک ہوں گی۔